السلام علیکم، ایس ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں شکیل حفیظ، اور اس وقت ہم موجود ہیں سردار قاسم خان تغوانی صاحب کے چیمبر میں۔ ہم ان سے جو عوام کے کویسچن ہوتے ہیں، جو وہ پوچھنا چاہتے ہیں، قانونی مشاورت کرنا چاہتے ہیں، اس حوالے سے ہم ان کا انٹرویو کرنے آئے ہیں، ان سے سوالات کرنے آئے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بہت ضروری کویسچن پوچھنا چاہتا ہوں پولیس کے حوالے سے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے خلاف FIR وغیرہ ہو جاتی ہیں، بے گناہ ہوتے ہیں یا ویسے قصوروار بھی ہوتے ہیں، وہ بعد میں صلح ہو جاتی ہے، تو پھر وہ FIR ختم کیسے کروائی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اور شکیل بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی دے۔ بہت ہی اہم سوال ہے اور معاشرے کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ پولیس کے خلاف کیسے چلا جائے، کیونکہ آپ نے جو سوال کیا ہے وہ پولیس کے خلاف ہی ہے کہ پولیس نے پرچہ خارج کر دیا ہے، لیکن وہ خارج کی رپٹی آپ کو نہیں ملتی۔ اب یہ طریقہ کار سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ نے اس چیز کو کیسے سمجھنا ہے کہ جب FIR خارج ہوتی ہے اور اس کی خراج رپورٹ آتی ہے تو اس کا کیا کیا پروسیجر ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کو پروسیجر بتا دوں۔ جی۔ سب سے پہلے یہ بات ہے کہ آپ FIR کرانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ تھانے جائیں۔ آپ ایون فون پر بھی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کہتے ہیں FIR کو، فون پر ہی آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ جرم ہو چکا ہے۔ جرم کی اطلاع کا نام ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ FIR۔ ٹھیک ہے۔ وہ چاہے آپ کے خلاف ہوا ہو یا کسی کے خلاف ہوا ہو۔ مثال کے طور پر آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، ایکسیڈنٹ آپ نے دیکھا ہے، آپ 15 پہ کال کر دیتے ہیں کہ فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہوا ہوا ہے، تو آپ کو مدعی بنا کر آپ کی اسی ٹیلی فون کا حوالہ دیتے ہوئے پولیس وہ FIR درج کر سکتی ہے۔ یہ ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ۔ اس کے بعد پروسیس ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ سسٹم ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ جب FIR ہو جاتی ہے تو پھر عبوری ضمانت کرانی پڑتی ہے۔ عبوری ضمانت کے بعد پولیس کو پیسے دینے پڑتے ہیں، پھر اگر آپ بے گناہ بھی ہیں تو اس کے بھی پیسے دینے پڑتے ہیں۔ ضمنی لکھنے والے کو بھی آپ کو 5-10 ہزار دینا پڑتا ہے، SHO کو بھی دینے پڑتے ہیں۔ وہ جو پولیس والے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تمام منشی سے لے کر SHO تک، DSP تک، اس کے اخراج کے پیسے بھی آپ کو دینے پڑتے ہیں۔ پھر جب چلان سبمٹ ہوتا ہے اس کے بھی آپ کو سرکاری وکیل کے پیسے دینے پڑتے ہیں۔ تو یہ سارا ایک سسٹم ہے جو اس سسٹم کی خرابی ہے اور آج تک اس کو صحیح نہیں کیا گیا۔ اس طرح وہ سسٹم سے پھر FIR خارج ہو جاتی ہے جب علاقہ مجسٹریٹ اس پر کوئی فیصلہ لیتا ہے سر؟ ہاں جی، بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا سردار صاحب، ایک اور میرا کویسچن ہے جو عوام بھی پوچھنا چاہتی ہے میرے ناظرین کی، کہ ہم جو عوام ہیں ہمارے اندر پولیس کا ڈر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لوگ پولیس کے مطلب کہ ناکے پر دیکھ رہے ہیں تو وہاں گزرنے سے ڈر رہے ہوتے ہیں، تھانے جانے سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں اپنے کون سے ایسے قانون کے بارے میں، اپنے رائٹس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ پولیس ہم پر وہ روب دبدبا نہ جما سکے؟ تو عام طور پہ سب سے پہلے یہ ہے کہ اگنورینس آف لا نو ایکسکیوز، کہ اگر آپ کو قانون کا نہیں پتہ تو پھر آپ کو کسی نے بھی کوئی ریلیف نہیں دینا۔ ایسا ہی آپ سب سے پہلے لا ابائڈنگ پرسن بنیں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ قانون کو ماننے والے بنیں، قانون کی عمل درآمد کرنا سیکھیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو قانون کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اس قانون میں کتنی کسی کی لمٹ ہے۔ مثال کے طور پر ناکے پر آپ جاتے ہیں تو آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کے پاس لائسنس نہیں ہوگا تو وہ پولیس والا آپ کو کہے گا ہاں جی آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے، انہوں نے کہا جی میرے پاس لائسنس نہیں ہے۔ اچھا گاڑی کی کاپی ہے آپ کے پاس؟ وہ بھی نہیں ہے۔ تو پھر تو اس نے رشوت لینی ہے آپ سے، اور آپ نے بھی دینی ہے، کیونکہ آپ قانون کے مطابق ہی نہیں چل رہے۔ جی ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں، ہمارے پاس اپنی ایویڈنس ہی نہیں ہے۔ تو پھر وہ کہے گا ٹھیک ہے جی خرچہ دے سب کو، پھر آپ اس کو 500,000 دے دیں گے۔ اس وجہ سے آپ قانون کو سمجھیں کہ کہاں پر میں جا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں، صحیح کر رہا ہوں، پھر اس کے مطابق آپ صحیح ہوں گے۔ لین دین کے بہت معاملات ہوتے ہیں، وہ اس کو قانوناً مطلب کہ اشتہام وغیرہ نہیں کرتے، لین دین کرتے رہتے ہیں، بعد میں ان کے ایشوز بن جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے قانون کیا کہتا ہے، وہ نیکسٹ کیا کر سکتے ہیں جس کے پاس کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے کہ اس نے کسی دوست کو 50 لاکھ، اب دوست ہوتے ہیں ان کے پاس ٹرسٹ ہوتا ہے 50 لاکھ کروڑ روپے دیے ہوئے ہیں،
اب وہ واپس مانگتا ہے وہ دیتے نہیں. اس طرح کے بہت ہم نے ایشوز دیکھے ہیں. تو اس بارے میں قانون کیا کہتا ہے؟ ماشاءاللہ آپ کی معاشرے پر اچھی نظر ہے. مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ بڑے اہم کویسچن جو آپ کر رہے ہیں. میں اپنے یوٹیوب چینل پر یہ سارے لیکچر پہلے بھی دے چکا ہوں, لیکن آپ کا بڑا اچھا لگا. اس میں لین دین میں جو ایشو ہوتا ہے نا کہ آپ عام طور پہ لین دین کرتے ہیں, پیسے کسی کو دے دیتے ہیں, وہ پھر پیسے نہیں دیتے. عام طور پہ چیک وغیرہ ہو جاتے ہیں. جو سود خور ہیں وہ چیک لے لیتے ہیں, جن کا اعتبار ہوتا ہے وہ چیک نہیں لیتے. یہ بڑی ڈسٹنکشن ہے. جس کے پاس چیک ہو اس کا مطلب ہے وہ سود کا کام کرتا ہے, جس کا اعتبار ہوتا ہے وہ نہیں کرتا. اب اس میں بڑا ایک اہم دفعہ ہے کرمنل بریچ آف ٹرسٹ 406 کہ اس میں یہ ہے کہ آپ انٹرسٹ کرتے ہیں کوئی چیز. جیسے مثال کے طور پر یہ میرا موبائل ہے, میں آپ کو دیتا ہوں کہ بھائی اس کو اپنے پاس رکھیں, میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں, یا میں آپ کو 5,000 یا 10,000 دے کر جاتا ہوں کہ یہ آپ اپنے پاس رکھیں, اس کو آپ نے وہاں انویسٹ کرنا ہے, اس کاروبار میں لگانا ہے. آپ اس کو کاروبار میں نہیں لگاتے, آپ اس کو اپنے استعمال میں کر لیتے ہیں. تو وہ انٹرسٹ کیا ہے میں نے آپ کو 5-10 ہزار کی اس کام پہ لگاؤ, تو وہ عام طور پہ یہ جرم بن جاتا ہے. اب اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ اس میں ایف آئی آر کرائی جا سکتی ہے یا نہیں کرائی جا سکتی. تو اگر آپ اس طریقے سے کوئی پیٹیشن لکھیں گے, درخواست بہت اہم ہوتی ہے, جو بھی آپ درخواست لکھتے ہیں اس سے ہمیشہ جرم کا ارتکاب ہوتا ہے. تو اگر اس میں یہ لکھتے ہیں کہ جناب اس نے میرے ساتھ فراڈ کر لیا تو وہ 420 آ جائے گا. اگر آپ یہ کہیں کہ میں نے اس کو امانتاً کا لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن وہ امانت عام طور پہ کلیئر نہیں ہوتی, اس وجہ سے آپ یہ کہیں کہ میں نے اس کو انٹرسٹ کیا تھا. انگلش کا ورڈ یوز کریں کہ انگلش کا ورڈ میں اس کو انٹرسٹ کیا, یہ 5,000 اس نے 5,000 کے مجھے صوفے لے کر دینے تھے مثال کے طور پر, یا 20 لاکھ کی گاڑی لے کر دینی تھی, وہ 20 لاکھ کی گاڑی اس نے نہیں لی, وہ اپنے استعمال میں کر کے چلا گیا, تو 406 بن جائے گا. اگر آپ یہ کہیں گے کہ صرف میرا لین دین کا مسئلہ ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو دعویٰ کرنا پڑتا ہے, وہ پھر ایف آئی آر نہیں ہوگی. اس کا بھی دعویٰ ہو سکتا ہے کہ آپ فہمی دے صاحب کا دعویٰ کریں, رینڈیشن آف اکاؤنٹس جسے کہتے ہیں, وہ رینڈیشن آف اکاؤنٹس کریں, اس میں اسٹے بھی ہو جاتا ہے. یا مثال کے طور پر چیک ہے, آپ نے کسی کو چیک دے دیا اور وہ سود کا کاروبار کرتا ہے, تو وہ کہتا ہے میں آپ کے خلاف ایف آئی آر کرا دوں گا. آپ فوری طور پہ 22A کی اپلیکیشن دے دیں گے, سود کی اینٹی منی لینڈنگ ایکٹ کے تحت آپ چلے جائیں. یا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں, اس کا اسٹے بھی لے سکتے ہیں کہ یہ اس کو استعمال نہ کرے, ایف آئی آر میرے خلاف نہ کرائے. کافی سارے کیسز میں نے اس طرح کیے ہیں. تو آپ نے وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے آپ کی ریمیڈی ہے. صرف آپ لوگوں کے لیے اور دوستوں کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ لین دین کا اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس کے ساتھ دانت کھٹے کر سکتے ہیں. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جتنا ہے تو میں دوں گا, اس سے زیادہ نہیں دیتا. شوفہ جو تھا اس میں یہ تھا کہ آپ کا جو کھاتہ شریک ہے یا آپ کے ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے یا آپ کا قریبی رشتہ دار ہے وہ زمین لینے کا حقدار ہے, پہلا حق اس کا ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ وہ اگلا بندہ جو زمین بیچتا تھا وہ منت کر کے بیچتا تھا کہ بھائی تم ہی لے لو, نہیں تو یہ شفا کر دے گا. اس میں اتنے پیسے بھی نہیں جمع کرانا پڑتے تھے. اب کیا ہوا ہے کہ جب سے یہ تھوڑی سی کمپلیکیشنز آئی ہیں کہ جناب اسی وقت آپ نے اعلان کرنا ہے اور اس کی پوری ایویڈنس اور سارے ڈاک خانے کی رسیدیں اور ڈاک خانہ کب ادھر گیا, پورا وہ جو ایک نوٹس بھیجنا پڑتا ہے 1 مہینہ پہلے دعویٰ کرنے سے پہلے, تو اس میں بڑی کمپلیکیشن ہے. اس سے کیا ہوا ہے کہ یہ جو کالونیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ زرعی زمینوں پر کالونیاں بننی شروع ہو گئی ہیں, تو لوگوں نے اس کو بیچنا شروع کر دیا اور انہوں نے فراڈ کرنا شروع کر دیا. اور اس وجہ سے دیکھیں کہ پیسے کی جو ہے کمی لوگوں میں آ گئی اور پیسہ جو ہے ایک خاص گروپس میں آنا شروع ہو گیا. بڑے بڑے جو بندے ہیں انہی کے پاس ہی پیسہ آ رہا ہے کہ انہوں نے جا کر ایک 10 کروڑ کی پراپرٹی تھی 1 کروڑ پہ دے کر انہوں نے ساری زمین لے لی اور پوری کالونی بنا لی, کالونی بنا کر بیچنا شروع کر دیا. وہ بیچارے بھی رول گئے جو حق شفا کر سکتے تھے, انہوں وہ حق شفا نہیں کر سکے, اور جنہوں نے وہ پلاٹ لیے وہ بھی رول گئے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ لوگ ہمارا جو کنٹری ہے ترقی یافتہ نہیں ہے, ترقی پذیر ہے ابھی تک, تو لوگ عدالتوں کی طرف آتے نہیں ہیں. ان کو کیسے ایجوکیٹ کر کے عدالتوں کی طرف لے کر آیا جا سکتا ہے, وہ اپنے قانون عدالت کے سامنے قانون کے مطابق رکھیں؟ انصاف کا لفظ کیا ہے؟ نصف. جی, نصف مطلب ہے آپ کا حق اور آپ کا نا حق علیحدہ کر دینا. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر ایک ملزم ہے, ایک الزام علیہ ہے, ایک مدعی ہے. تو مدعی کا حق جو تھا
اس کو دے دیا اس کو سزا دے کر ملزم کو، اور ملزم کو اس کا حق دے دیا کیونکہ اس نے غلط کام کیا تھا، بالکل اس کو بھی اس کا حق دے دیا، جی جی، اور اس کو بھی اس کا حق دے دیا. یہ ہے نصف. اس نصف کی وجہ سے ہر کسی کو اپنا حق مل جائے. جس نے قتل کیا ہے اگر اس کو پھانسی پہ لٹکایا جائے گا تو اس کو اس کا حق مل گیا ہے، اور مدعی کو بھی حق مل گیا کہ اس کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے. تو اگر یہ حق ایسے ملنا شروع ہو جائے تو ہر بندہ پہنچ جائے. مطلب کہ معاشرہ ایک ترقی یافتہ ہو جائے، جیسے ہم دیکھ یورپ امریکہ میں وہاں انصاف قانون کی پائیداری ہے. اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ ہماری جو عدالتیں ہیں، یہ کوئی بھی کیس ہوتا ہے 10 15 سال تک وہ چلا جاتا ہے، اس کو کیسے، کون سے طریقہ کار لے آ کر اس کو فوری انصاف جس کو کہتے ہیں وہ ممکن بنائیں؟ اس میں کمپلیکیشن جو ڈالی ہوئی ہیں نا وہ ہمیشہ قانون کی ہیں. وہ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ آپ دیکھیں تعزیرات پاکستان 1860، ضابطۂ فوجداری وہ 1908، اور اس طرح 1897 قانون شہادت 1984 جو ابھی تک پاکستان 1947 میں بنا ہے، اور اس سے پہلے کے قوانین چل رہے ہیں. انڈیا اور پاکستان کے قوانین برابر ہیں. ادھر تعزیرات پاکستان ادھر ہے، ادھر تعزیرات ہند ہے، سارے دفعے ایک جیسے ہیں. 300 ادھر کا بھی وہی ہے، ادھر کا بھی وہی ہے. 379 ادھر کا بھی وہی ہے، ادھر کا بھی وہی ہے. تو تھوڑا سا اس کو امینڈمنٹس کرنی پڑیں گی. ہمارے سیاستدانوں کا قصور ہے، انہوں نے نئے قانون بنانے تھے، وہ جزادیں بنانے میں چل گئے. اور یہاں کیوں کہ آپ ایم پی اے کا الیکشن لڑتے ہیں تو 2-3 کروڑ ہونا چاہیے آپ کے پاس. اب تو اربوں میں چلا گیا ہے. ہمارے لیا کے ایک سیاستدان نے کئی کروڑوں میں چلا گئے. تو اب جو اتنا لگائے گا تو اتنا نکالے گا. بالکل ایسے. تو جب آپ لوگ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ کون سا حقدار ہے، جس دن کوئی غریب نا ایم پی اے بن گیا اس دن انصاف ہوگا. جس دن امیر پراڈو والے، جس دن میں بھی اس میں شامل ہوں کیونکہ میں بھی اس طبقے میں ہوں جو الیکشن لڑتے ہیں، لیکن میں اپنے خلاف بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ جس دن کوئی غریب موٹر سائیکل والا، سائیکل والا، ٹانگے والا، گھوڑے والا، کھوتا ریڈی والا جس دن ایم پی اے بن گیا، کیونکہ وہ مین جو شک تھی نا کہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے وہ انہوں نے ختم کر دیا. اب کوئی بھی بن سکتا ہے. جس دن کوئی غریب بن گیا اس نے غریب کی سوچنی ہے. آپ لوگ خوش ہو جاتے ہیں جناب 10 گاڑیاں 20 گاڑیاں ایک کینڈیڈیٹ لے کر آ گیا ہے، اس کو ووٹ دیں جی، بڑا تکڑا بندہ ہے. بالکل. وہ تکڑا بندہ تو تکڑوں کے ساتھ رہے گا، آپ کو تو وہ ویسے ہی استحصال کا شکار کرے گا. غریب کے تو سارا نظام جو ہے خراب ہو رہا ہے نا. امیر سے ہوتا جا رہا ہے. طاقت غریب کے پاس ہے کسی کو پارلیمنٹ میں پہنچانے کی، وہ اپنے بھائی کو نہیں آگے ڈالتا، وہ کسی امیر کو ڈھونڈتا ہے. تو قصور کس کا ہوا؟ ہمارا غریب کا، عوام کا. وہ اپنے ساتھ خود زیادتی کر رہا ہے، اور وہ جب تک کرتا رہے گا وہ نہیں اپنا مسئلہ حل کر سکے گا. اس کی مہنگائی نہیں ختم ہوگی، اس کے جرائم ختم نہیں ہوں گے، اس کی حق رسی کہیں نہیں ہو سکے گی. وہ بندہ جو اس کے مسائل کو سمجھتا ہو وہ اوپر جاتا ہے. جیت ناظرین، آپ نے دیکھا کہ سردار صاحب نے مین یہ بات کی ہے کہ جب تک غریب اپنا حق لینا نہیں شروع کریں گے، اپنا حق نہیں لیں گے، اس ملک میں اپنے نمائندے سلیکٹ نہیں کریں گے، اس وقت تک نہ فوری انصاف آ سکتا ہے، نہ ملک کے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ نے جو ناظرین آپ سوال کرنا چاہتے تھے، کچھ قانونی مشاورت سننا چاہتے تھے، وہ آپ نے سنی. اسی کے ساتھ ہی آپ نے میزبان شکیل حفیظ کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ نگہبان.